میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولیں، یا نبی پاک کے علم کو تولیں، یا حضور کے فضائل کو تولیں، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو تولیں۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا۔ یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصال صلو علیہ۔ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے ہیں نا، اسے گدھا نہیں کہتے۔ ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے ہیں کبھی وہ مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی۔ تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کیا شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ کبھی بھی کوئی کمزور لفظ، کمزور جملہ